اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 84۔ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا۔ بس اے محبوب، آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے، آپ کو اپنی جان کے سوا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور آپ مسلمانوں کو ابھاریں۔ عجب نہیں کہ اللہ کافروں کا جنگی زور توڑ دے، اور اللہ گرفت میں بھی بہت سخت ہے اور سزا دینے میں بھی بہت سخت۔ اس آیت میں مندرجہ ذیل مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کے سربراہ کو لوگوں کو جہاد پر آمادہ کرنا چاہیے۔ نمبر 2، مسلمان مار مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں تو اللہ کافروں کا زور توڑ ڈالے گا۔ دیکھیں، بیٹھے رہنے سے جہاد افضل ہے۔ افضل کام کو اپنانے اور جہاد کو مضبوط رکھنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو چوکس اور مستعد رکھ کر مسلمانوں کو ہر دم قتال کے لیے آمادہ اور تیار رکھیں۔ مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے جہادی خطاب کا آغاز یوں کیا گیا، یعنی پہلی آیت میں تھا کہ اپنے بچاؤ کے لیے ہر وقت اسلحہ پکڑے رکھو اور جنگی حالات کے مطابق گوریلا جنگ کرو، یا پورے کے پورے دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ پھر منافقوں کی عادات کا ذکر کیا گیا کہ وہ ابن الوقت اور تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت میں بتایا کہ اللہ کی راہ میں تمہیں لڑنا چاہیے، چاہے کمزور ہو یا طاقتور۔ جو بھی رسول اللہ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرمانبردار ہوگا۔ اب نبی پاک کو براہ راست اللہ کے راستے میں لڑنے کا یہ کہہ کر حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ مومنوں کو قتال یعنی جنگ کے لیے ترغیب دیں، اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تنہا نکلنا پڑے تو نکلیں۔ یعنی پہلے مجاہدین کو خطاب تھا، اب ان کے کمانڈوز کو حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر تسلی اور تشبیہ بھی دی ہے کہ جس طرح پہلی قوموں کو نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا، ان پر طرح طرح کے عذاب نازل کیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کفار کو بھی بے بس کر دے گا۔ وقت آنے والا ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ کفار کو بے بس کر دے گا۔ منافقوں کی سازشیں اور کفار کی شرارتیں دم توڑ جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی طاقتور نہیں۔ دیکھیے، دشمن کی جارحیت سے بچنے کے لیے یہ بنیادی اصول ہے کہ قوم کو ہر دم چوکس اور مستعد اور چوکو چامد رکھنے کے لیے انہیں موٹیویٹ کیا جائے، ان میں جہاد کا جذبہ پیدا کیا جائے، ان میں کفار کے خلاف صف آرا ہونے کا جذبہ اور بلبلہ پیدا کیا جائے، تاکہ قوم کے ذمہ دار اور فوج کے عہدہ دار نمونے کے طور پر اپنے آپ کو مرنے اور مارنے کے لیے تیار رکھیں۔ تب کہیں جا کر فوج اور قوم کے ایک ایک فرد میں دشمن کے خلاف صف آرا ہونے کا جذبہ اور بلبلہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے بلبلہ انگیز جذبات کا جو اظہار کیا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کو سناتے ہوئے سنا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ایمانداروں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ وہ مجھ سے پیچھے رہیں، اور میرے پاس اتنی سواریاں نہیں کہ میں ان کو سوار کروں، تو میں کسی غزوہ سے بھی پیچھے نہ رہتا۔ اس ذات کی قسم جن کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہو جاتا ہے تو وہ زخمی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا، اس کا رنگ خون جیسا ہوگا مگر اس کی خوشبو کستوری کی طرح ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نہ تو جہاد کیا اور نہ ہی دل میں جہاد کا جذبہ ہوا تو وہ منافقت کی ایک قسم پہ فوت ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کی فضیلت اور اہمیت قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 65 میں ہے، مومنوں کو جہاد کی ترغیب دلائیے۔
سورہ انفال آیت نمبر 75 میں ہے، مظلوم مسلمانوں کے لیے جہاد کیجیے۔ سورہ الحج آیت نمبر 78 میں ہے، اللہ کی راہ میں کماح کا جہاد کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 79 میں ہے، جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین کا غلبہ نہ آ جائے مشرکین کے ساتھ جہاد کرتے رہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جہاد کا جذبہ رکھنے اور اللہ کی راہ میں مر مٹنے کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔